سر آپ کے خود بھی شب و روز ہم نے دیکھا کہ آپ بالخصوص دارالعلوم رضا میں تدریس فرماتے رہے، نائب مفتی بھی آپ رہے، تو آپ نے بالخصوص مفتی صاحب کے شب و روز کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو آپ نے معمولات کے اندر ان کو مزید کیسا پایا؟ اس حوالے سے کچھ آگاہ فرمائیں کہ شب و روز ان کا ملنا ملانا، لوگ افطار کے لیے بھی آ رہے ہیں، طلباء پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور علماء مشائخ ملنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے مفتی صاحب کو کیسا پایا؟ قبلہ مفتی صاحب تمام اچھی صفات سے متصف تھے. امانت، صداقت، شجاعت، سخاوت، یہ الفاظ ہم سنتے ہیں. ان الفاظ کی جیتی جاگتی تصویر قبلہ مفتی صاحب کی ذات تھی. آپ حد درجہ مدرسے کے معاملات میں محتاط تھے. جو آپ کو چندہ لوگ دیتے، نذرانہ دیتے، اس کو پوری ایمانت داری کے ساتھ آپ استعمال کیا کرتے تھے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اس پیسے کو اللہ تللوں پر اڑایا ہو یا ایسے کام کیے ہوں کہ وہ پیسہ آپ نے ضائع کر دیا ہو. ایک ایک روپے کا آپ حساب لکھتے تھے، ایک ایک پیسے کا. جب 5 پیسے 10 پیسے کا رواج تھا تو اس وقت قبلہ مفتی صاحب 5 پیسے بھی ساتھ لکھتے تھے. 10 پیسے خرچ ہوئے تو وہ بھی لکھتے تھے. آپ کی جو مدرسے کا روزمرہ کا رجسٹر ہے آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک ایک چیز، ماچس آئی اس کا بھی لکھا ہے. جو آمدن آئی، 1 روپیہ ملا، 10 پیسے ملے، 1 لاکھ ملا، کوئی اماؤنٹ آپ نے ایسی نہیں چھوڑی جو رجسٹر پہ درج دینی معاملات کے اندر آپ اس قدر احتیاط کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے. یاد کر دیتے. اسی طرح آپ کا دسترخوان بھی طلباء کے لیے بہت وسیع تھا. جو طالب علم کھانے کے وقت میں حاضر ہو جاتا اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا کرتے تھے. لیکن کھانا بھی انتہائی سادہ ہوتا تھا. قبلہ مفتی صاحب نے کبھی بھی غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کیا، اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا. چھوٹوں پر شفیق تھے اور بڑوں کا از حد احترام کیا کرتے تھے. اور کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب نے اپنی علمی برتری کا اظہار کیا ہو یا علمی تعلی کا اظہار کیا ہو. آپ کی ذات اس قسم کے غرور، تکبر اور دکھاوے سے پاک تھی. تو قبلہ مفتی صاحب اساتذہ کے ساتھ بھی شفیق تھے، تلامذہ کے ساتھ بھی. اور مفتی صاحب کا جو تعلق ہے صرف علماء کے ساتھ یا مشائخ کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ قبلہ مفتی صاحب ایک کریانہ سٹور والے سے اگر تعلق بنا لیتے تھے تو آخر دم تک اس کو بھی نبھایا ہے. اخبار فروش جو تھا، وہ اخبار جس سے لگوائی تھی پہلے دن، وہی آخر تک اخبار دینے آتا رہا. قبلہ مفتی صاحب نے میں نے دیکھا کہ پہلے نوائے وقت پڑھا کرتے تھے. جب غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو اس کے بعد آپ نے احتجاجاً نوائے وقت اخبار پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو اپنے ادارے سے بند کر دیا. اس کی بجائے اوصاف اخبار لگا لیا کہ اوصاف اخبار والے نے غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے کی کوریج کی تھی. اس بنیاد پر آپ نے اپنا وہ 30 سالہ جو معمول تھا نوائے وقت پڑھنے کا، اسے چھوڑ دیا اور نیا اخبار اوصاف لگا لیا. تو قبلہ مفتی صاحب ایک تحریکی زندگی گزار کے گئے ہیں. تمام ملک کی بڑی بڑی تحریکوں میں جتنی بھی چلی ہیں، تحریک ختم نبوت ہے، تحریک نظام مصطفیٰ ہے، 1952 کی تحریک ہے، 73 کی تحریک ہے. علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب جب ختم نبوت کا دھرنا لے کے آئے تو آپ نے مجھے فون کیا کہ میں فیض آباد آ رہا ہوں. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا خیمے لگے ہوئے تھے تو آپ رو پڑے. آپ نے کہا یہ کربلائی حسینی خیمے. تو آپ نے پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی خدمت بھی کی اور ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر آپ بالخصوص لنگر لے کر اور کچھ ضروری سامان لے کر فیض آباد دھرنے میں خود بنفس نفیس تشریف لائے. آپ کے ساتھ دوسری مرتبہ آپ جب تشریف لائے، مشائخ بھی تھے، علامہ جناب محترم پیر کرنل سرفراز سیفی صاحب، آپ کے بچے موجود تھے. تو سیفیوں کی ایک تعداد لے کے آپ دھرنے میں آئے تھے. تو تادم زیست میں نے دیکھا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ایک تحریکی زندگی گزاری ہے. لیکن کسی بھی تحریک میں جب آپ شامل ہوتے تو اپنی تدریس، اپنے نظام الاوقات پر اس کو
حاوی نہ ہونے دیتے تھے، غالب نہ ہونے دیتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے کہ اپنے معمولات پورے کر کے تحریک کا حصہ بنا جائے۔ آپ ایک مرتبہ 1953 میں جیل بھی گئے، کم سنی تھی، بلوغت سے قبل کی آپ کی عمر تھی، ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے تھے، تو آپ کو پھر یہاں جیل سے نکال کر نابالغوں کی جیل جو لاہور میں وہاں پر منتقل کیا گیا اور آپ کے آرڈر ہوئے۔ تو آپ نے شروع دن سے ہی 52 میں آپ آئے اور 53 میں آپ جیل میں چلے گئے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں تعلیم اور دین کے لیے تحریک، اس کا نام مفتی محمد سلیمان رضوی ہے۔ اچھا قبلہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو برطانیہ سے ایک دفعہ ڈیپورٹ کر دیا گیا، اس کے پیچھے کیا تفصیلات تھیں کہ کس وجہ سے ڈیپورٹ ہوئے اور پھر واپسی کس طرح ہوئی آپ کی؟ قبلہ مفتی صاحب کا ایک دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا تھا، جو لوگ آپ کو وہاں پر لے کر گئے تھے ان کے ساتھ، تو اس اختلاف کی بنیاد پر آپ نے وہاں پر احتجاج کیا، جس کی پاداش میں آپ کو انتظامیہ نے ملک سے ڈیپورٹ کر دیا۔ پھر قبلہ مفتی صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں سے ایک بہت مہنگا وکیل آپ نے کیا اور وہاں پر مقدمہ دائر کیا، آپ کو فتح نصیب ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ برطانیہ تشریف لے گئے۔ تو ایک معاملہ تھا، ایک مذہبی ایشو تھا، مسئلہ تھا، عقیدے کی بات تھی، تو اس پر آپ کمپرومائز نہیں کیا آپ نے عقیدے لے؟ برطانیہ کی جو نیشنلٹی تھی اس کی بھی پرواہ نہیں کی، آپ نے حق گوئی کی خاطر ہمیشہ اپنا مفاد قربان کیا ہے، کبھی بھی مفاد کو دین پر، اپنے عقیدے پر غالب نہیں ہونے دیا، کبھی کمپرومائز باطل کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے قبلہ مفتی صاحب کا کردار۔ تو قبلہ مفتی صاحب وہاں سے ڈیپورٹ بھی ہوئے، پھر چلے گئے، تو ان دنوں قبلہ مفتی صاحب نے یہ شعر اپنی ڈائری میں لکھا کہ آنے کو تو میں خانے میں مسلمان، آنے کو مسلمان آیا، آنے کو تو میں خانے میں مسلمان آیا، بات اب ہے کہ نکلے تو مسلمان نکلے۔ تو آپ نے اس پر پوری زندگی پہرا دیا ہے اور اسی پر آپ کا وصال ہوا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان صاحب